بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی برکت۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب تعالیٰ ہمارے دلوں میں درود شریف کی شمع ہمیشہ جلائے رکھے، آمین ثم آمین۔ دوسروں کے لیے دعا مانگا کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ کے پیچھے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب بھی یہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو مقرر کیا ہوا فرشتہ اس کے جواب میں کہتا ہے، اے اللہ اس کی دعا قبول فرما، اور یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں بھی اسی کی مانند عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں منوانے کا ایک یہ بہت بڑا آسان نسخہ ہے کہ ہمیں جو بھی حاجت اور ضرورت پیش ہو، ہم پورے اخلاص اور ہمدردی کے ساتھ وہ حاجت اور ضرورت کسی دوسرے مسلمان کے لیے مانگیں۔ اس کے نتیجے میں وہ حاجت اور ضرورت ہمارے حق میں بھی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے وقت میں نماز پڑھنا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مہمان کی عزت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ 1000 نیکیاں آسانی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ہر روز 1000 نیکیاں کمائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا، ہم میں سے کوئی شخص 1000 نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 100 بار سبحان اللہ کہے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ گناہ مٹانے والے 3 عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کفارات یہ ہیں، نمبر 1، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ نمبر 2، پیدل چل کر نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جانا۔ نمبر 3، ناگواری کے باوجود باقاعدگی سے وضو کرنا۔ جو ایسا کرے گا بھلائی کی زندگی گزارے گا اور بھلائی کے ساتھ مرے گا اور اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح وہ اس دن تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ خوش ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، جس نے 5 نمازیں پڑھیں اور کبیرہ گناہ سے بچا رہا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرنا،
تاکہ نیکی برائی کے اثر کو مٹا دے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سب نیکیوں میں افضل ہے۔ بیماری سے بچنے کی دعا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماریوں سے نکلنے کے لیے یہ دعا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بکا من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ ترجمہ، اے میرے اللہ، میں تجھ سے برص، پاگل پن، جذام اور ہر بڑی بیماری سے پناہ مانگتا ہوں۔ اہل جنت کے احوال۔ حضرت ابو بکر بن ابی موسیٰ بن قیس اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے نبی سلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیمہ ایک موتی کا ہوگا جس کی لمبائی بلندی میں 60 میل ہوگی، اور اس کے ہر کونے میں مومن کی بیویاں ہوں گی جنہیں دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکیں گے۔ وقت پر نماز پڑھنا۔ ابو عمر شیبانی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے اس گھر کے مالک نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے وقت میں نماز پڑھنا۔ گناہ کو گناہ نہیں مٹاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ ختم نبوت کا اعزاز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جبکہ آدم علیہ السلام مٹی کے گارے کی حالت میں تھے، یعنی ان کا پتلا اور خاکی جسم بھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ والدین پر لعنت بھیجنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ استغفر اللہ۔ فتنوں سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم فتنوں سے بچے رہنا کیونکہ اس میں زبان ہلانا تلوار چلانے کے برابر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شکریہ یا تھینک یو کی بجائے جزاک اللہ خیرہ کہنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حدیث میں ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے اور وہ کرنے والے سے کہے جزاک اللہ خیرہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو اس نے پوری طرح اپنی تعریف یعنی شکریہ کا اظہار کیا ہے۔ اسے ترمذی نے بیان کیا ہے۔ جزاک اللہ ہم شکریہ تھینک یو کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے معنی ہے اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ صرف جزاک اللہ کہنے کی بجائے جزاک اللہ خیرہ پورا کہنا چاہیے، جس کے معنی ہے اللہ آپ کو بہتر اجر عطا فرمائے۔ اس کے جواب میں وَإِيَّاكَ کہتے ہیں، اور وَإِيَّاكَ کے معنی ہے اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ یہ جوابی دعا ہے اور مسلمان جوابی تحفہ دعا کی صورت میں دیتا ہے۔ ایک بات کا یہاں ذکر کرنا ضروری ہے، جب عورت جزاک اللہ کہیں گے تو کاف کے نیچے زیر ہوگی، جیسے کہ جزاک اللہ خیرہ،
اور وہ عورت یا لڑکی کو جواب میں و یا کی کہیں گے۔ زیر کاف مونس کے لیے اور زبر کاف مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب لڑکے کو کہیں گے تو کاف کے اوپر زبر ہوگی، جیسے کہ جزاک اللہ خیرہ، اور مرد یعنی لڑکے کو جواب میں و یا کا کہیں گے۔ سنت کے مطابق ہم نے صرف السلام علیکم نہیں کہنا، بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکمل سلام کو عام کرنا ہے اور پوری 30 نیکیاں لینی ہیں انشاءاللہ۔ اب آپ پر لازم ہے کہ اتنی اچھی اور معلوماتی بات دوسروں تک پہنچائیں اور نیکیاں ہی نیکیاں حاصل کریں۔ مزید احادیث مبارکہ پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔